حدیث شریف میں ہے کہ میں جنت میں جب داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جب داخل ہوا تو میں نے 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ تین سطریں سونے کے، یعنی 3 لائنیں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر میں، پہلی لائن میں یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلی سطر میں یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اور دوسری سطر میں یہ لکھا تھا ما قدمنا وجدنا، یعنی جو چیز آگے بھیج دی وہ پا لیا۔ آگے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، کسی غریب کو دے دیا، کسی فقیر کو دے دیا، کسی رشتہ دار کو دے دیا۔ رشتہ داروں کو دینا بھی تو صدقہ ہے، اور افضل صدقہ ہے۔ آج کل تو رشتہ داروں کو دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے بنسبت دوسروں کو دینے میں۔ تو جو چیز صدقہ کر دی، اللہ کے راستے میں دے دی، وہ تو اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا۔ یعنی جتنا مال اللہ کے بینک میں جمع ہوا ہے، اس مال میں نہ تو آگ لگنے کا اندیشہ ہے، نہ ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، نہ خسارے کا اندیشہ ہے، کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور وہ مال محفوظ ہے۔ اور اس وقت وہ مال اللہ کی طرف سے آپ کو لوٹایا جائے گا جس وقت آپ اس مال کے شدید محتاج ہوں گے۔ بھئی دنیا کے اندر ایک آدمی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو کسی نہ کسی سے تو مانگ لے گا، اور مانگ کا گزارا ہو ہی جاتا ہے اس کا۔ لیکن جب قبر میں چلا گیا، اب کس سے مانگے گا؟ اب تو مانگ ہی نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا، مانگے گا کیا؟ بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کس تکلیف میں ہے، کس حاجت میں ہے۔ تو جو مال اللہ کے راستے میں جمع کرایا تھا، اللہ کے راستے میں دیا تھا، اللہ کے بینک میں جمع کروایا تھا، تو اللہ رب العزت اس ضرورت کے وقت میں وہ مال اس شخص کو واپس لوٹا دیں گے۔ اب مال جو ہے نا بہت فائدے کا رہا اس کے لیے۔ تو یہ جو آگے بھیجا اس کو پا لیا۔ اور آگے لکھا تھا، یہ دوسری سطر میں لکھا تھا وما اکلنا ربحنا، اور جو کھا لیا وہ نفع میں رہا۔ یعنی دنیا کے اندر آدمی جو چیز لیتا ہے، استعمال کر لی تو استعمال ہو گئی، جو چیز پیسے تھے تو اس سے خرید لیے اور کھا لیے، تو اس سے اس کو نفع ہوا، فائدہ ہوا، اس کو صحت کو لگا اس کے، اور وہ مال خسارے میں نہیں گیا، نقصان میں نہیں گیا۔ تو جو دنیا میں کھا لیا تھا وہ تو نفع میں رہا۔ اور آگے جو لکھا تھا اسی سطر کے آخر میں جو لکھا تھا وما خلفنا خسرنا، اور جو مال پیچھے چھوڑا ہے تو وہ جو ہے نا خسارے میں گیا، وہ نقصان میں گیا۔ اس لیے کہ بھئی وہ مال تو اب آپ کا ہے ہی نہیں، وہ مال تو اب وارثین کا ہو گیا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عجیب لطف کی بات ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، تکلیفوں سے مال جمع کرتا ہے، اور اپنی زندگی میں، یعنی جب تک زندہ ہے، وہ مال کی ایک کوڑی بھی کسی کو دینے کے لیے روادار نہیں ہوتا، وہ مال کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت اس جمع شدہ مال کو، جو مال اپنے لیے محفوظ کرتا ہے، اس جمع شدہ مال کو جیسے ہی مرتا ہے وہ دوسروں کو وارث بنائے گا۔ تو جب تک سانس تھی تو اس وقت تک اس مال کو کسی کو نہیں دیا،
اور جیسے ہی سانس ختم ہوئی، روح نکلی، دوسرے مال کے مالک بن گئے. تو گویا کہ محنت کری، مشقت اٹھائی اور اذیتیں سہی، لوگوں کی باتیں سنی، تکلیفیں برداشت کریں، تو اس مال کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ مال دوسروں کے پاس چلا گیا. بھائی فائدے مند مال، فائدے مند سودا وہ ہے کہ یا تو کھا لیا تو فائدے میں رہا. تو ایک آدمی کتنا کھا سکتا ہے؟ کھا ہی نہیں سکتا زیادہ. تو کیا اور کون سا فائدے کی صورت ہے؟ اور دوسرے فائدے کی صورت یہ ہے کہ وہ مال کو اللہ کے راستے میں دے دیا، جمع کروا دیا اللہ کے بینک میں. اب وہ مشکل وقت میں وہ مال واپس مل جائے گا آپ کو. اور جو چھوڑ دیا ہے وہ نہ تو واپس ملے گا اور نہ ہی وہ وارثین اس سے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، وہ اپنے لیے استعمال کریں گے. اور تیسری سطر میں یہ لکھا تھا کہ امت گناہگار ہے اور اللہ بخشنے والا ہے. امتن مذنبتن ورب غفور. امت تو گناہگار ہے لیکن اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں. تو بھائی اللہ سے آدمی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں خوش ہوتے ہیں، معافی مانگنے والے بندے سے خوش ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ گناہ کر کر معافی مانگنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. گناہ کر کر معافی مانگنے والا ایسے گناہ ہی نہیں کیا.